شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں مرنے والا ہوں جبکہ میرا دشمن قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس طرح ملک الموت حضرت عزرائیل حاضر ہوئے۔ واضح رہے کہ موت روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے، اس طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ مروی ہے کہ موت و حیات جسمانی مخلوق ہیں، موت ایک مینڈھے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، اس سے مراد اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو پل صراط کے پاس مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے مراد قیامت کی حالت کا بیان ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی موت کوئی جسمانی مخلوق ہے۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اس خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ نمبر دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار و مشرکین کی ارواح رہتی ہیں اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسانی جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جو ابدا ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا اور اسی زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال دولت ہمارے کسی کام نہ آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روز زندگی پیار، محبت، اخلاص، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔
ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمین و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا فساد کا معمول تھا۔ غرور تکبر میں ڈوبے مسائل قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دست گریباں تھے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہولہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان میں مضطرب متفکر تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے قلہ قمع کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی، جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں کام آ چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام اسرائیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے 2 مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں، اور ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ اسرائیل اپنا تمام تر وقت تسبیح، حمد و ثنا، عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ اسرائیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساس تھا کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس و برتری کے بیچ میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مقرور مشہور ہو گیا، لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکمت سے خالی نہیں۔
یہ وہ وقت تھا کہ جب اسرائیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوقات کا دنگا فساد اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی، چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم نے دن رات تیری تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں۔ پھر جب بنا چکا اور ان میں روح پھونک دی گئی تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا، اور جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان اسرائیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونیت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح اور عبادت اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ متعین رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے اس وقت تک مقرر کیا، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتھوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولی کے وقت موت آ جائے گی۔
اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آ جائے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن خوش ہو گیا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان کو دیکھ لے گا، وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑیں مار مار کر روئیں گے۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرب فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور جہنم میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکالی جائے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ناظرین، انہیں جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کون سی گھڑی اس دنیا میں آخری گھڑی ہو۔
اور ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔